السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ والوں کے بزرگوں کے نکاح کتنی سادگی سے ہوا کرتے تھے۔ ایک واقعہ آج میں کتاب کے اندر پڑھ رہا تھا، سوچا یہ واقعہ آپ لوگوں سے شیئر کروں تاکہ ہم لوگوں کو معلوم ہو، اور ہو سکتا ہے کہ یہ واقعہ سننے کے بعد ہمارے اندر بھی ایک جوش اور جذبہ پیدا ہو کہ بھائی ہم بھی اپنا نکاح سادگی کے ساتھ کریں گے۔ ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ تعالی، علماء اکرام جانتے ہوں گے ضرور۔ یہ واقعہ حضرت نے کئی مرتبہ اپنی مجلس میں بیان کیا ہے، اور یہ واقعہ ہے ان کی بیٹی کے رشتے کا، ان کی بیٹی کے نکاح کا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جب میری بیٹی نکاح کے قابل ہوئی تو میں نے رشتہ دیکھنا شروع کیا، تو علماء اکرام کی ایک جماعت حضرت کے پاس دورہ حدیث کے لیے آئی ہوئی تھی۔ جب دورہ حدیث کمپلیٹ ہوا، یعنی علماء جب عالم بنتے ہیں نا، تو عالم بننے کی جو سال ہوتی ہے اس کو دورہ حدیث کہا جاتا ہے، یعنی اس کلاس کا نام ہوتا ہے دورہ حدیث، کیونکہ اس میں حدیث کا دور ہوتا ہے، بار بار حدیثیں پڑھی جاتی ہیں۔ تو علماء اکرام کی وہ جماعت جب فارغ ہو گئی تو ان میں سے ہی ایک مولوی صاحب کو حضرت نے بلا کر کہا کہ شادی کرو گے؟ تو وہ کہنے لگے کہ حضرت میں پردیسی آدمی ہوں، مجھ سے کون اپنی بیٹی کے ساتھ میرا نکاح کرے گا؟ تو حضرت کہنے لگے کہ اگر آپ چاہو تو میں اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کر سکتا ہوں، آپ چاہو تو میں کر دوں گا، اور اگر نہ چاہو تو اس بات کو راز رکھنا۔ تو انہوں نے اقرار کیا کہ میں بالکل نکاح کے لیے تیار ہوں۔ جس دن دستار بندی تھی، ہے نا، تو دستار بندی تھی اس دن تمام علماء اکرام جو نئے نئے فارغ ہوئے تھے سب کو پگڑیاں امامے باندھے گئے۔ اسی دن جو ہے سند وغیرہ دی گئیں علماء اکرام کو۔ تو سند دینے کے بعد مولوی نور اللہ ان کا نام تھا، جو نئے فارغ ہوئے تھے، حضرت کے ہی شاگرد تھے، ان کے ساتھ پھر نکاح کا اعلان کر دیا گیا، اور دستار بندی کے بعد سند دینے کے بعد نکاح ہو گیا صاحب۔ حضرت فرماتے ہیں کہ کئی سال ہو گئے، مجھ کو اب تک یہ نہیں معلوم کہ مولوی نور اللہ کس قوم سے تعلق رکھتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ میں واقعہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ ہمارے یہاں ذات برادری اتنی آگے بڑھ گئی ہے، اتنی آگے بڑھ گئی ہے کہ اللہ رحم فرمائے۔ بس ذات برادری، ذات برادری، ذات برادری۔ ہماری بچیاں چاہیں بوڑھی ہو جائیں لیکن برادری سے باہر ہم تو شادی نہیں کرتے۔ سب سے پہلا جو سوال آتا ہے رشتے میں ذات برادری کا۔ حضرت کیا فرماتے ہیں کہ مولوی نور اللہ صاحب کو سند دے کر میں نے اپنی بیٹی کا نکاح ان سے کر دیا۔ کئی سال گزر گئے، مجھ کو اب تک یہ نہیں معلوم کہ وہ کس قوم سے تعلق رکھتے ہیں، اور نکاح کیسے ہوا کہ بس اپنے ہی شاگردوں میں کوئی شاگرد پسند آئے، ان سے ہی کہا ڈائریکٹ کہ بھئی نکاح کرو گے؟ وہ راضی ہوئے تو کہا کہ میں اپنی بیٹی سے تمہارا نکاح کروں گا۔ وہیں امامہ بندھا، دستار بندی ہوئی، سند دی گئی، اور اس کے بعد اعلان کر دیا گیا کہ ان کا نکاح حضرت کی بیٹی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ یہ نکاح میں سادگی۔ اب آپ سوچو کہ کتنا نکاح سادہ ہوا کرتا تھا اللہ والوں کا۔ کیا ہمارے بچوں کے نکاح اتنا سادہ ہیں؟ کیا ہم اپنے نکاح اتنا سادہ کرتے ہیں؟ بلکہ آج کل کے ٹائم میں تو بے وقوف اور کہا جائے گا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، نکاح کو سادہ بناؤ، نکاح کو آسان بناؤ، نکاح کو اتنا مشکل مت بناؤ کہ جیسے ہی شادی کا نام آئے تو 4 سے 8-10 لاکھ روپے مائنڈ میں آتے ہیں۔ یعنی شادی کا نام آتے ہی 10-15 لاکھ روپے مائنڈ میں ویسے ہی آ جاتے ہیں۔ شادی مطلب 10-15 لاکھ روپے ہونا لازمی ہے۔ کیوں مینٹلٹی ہماری بنی ہوئی ہے؟ نکاح کے لیے 1 روپیہ ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ یہاں 4 سے 8-10 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لڑکے والے لڑکی والوں کی طرف سے، بس میں نے کہا بھائی تمہیں نکاح قبول ہے، لڑکی نے کہا قبول ہے، لڑکے سے بولا قبول ہے، لڑکے نے بولا قبول ہے، ہو گیا نکاح۔ بس ہم نے نکاح کو اتنا مشکل بنا دیا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، نکاح کو آسان بناؤ۔ ذات برادری میں رشتہ ملے ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، نہیں مل رہا ہے تو مسلمان ہونا نکاح کے لیے ضروری ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک مسلمان کا نکاح دوسرے مسلمان سے ہو سکتا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ ایک برادری والے آدمی کا نکاح دوسری برادری میں نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں کہا قرآن نے۔ قرآن نے کہا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ تو ہمیں بھی یہ دیکھنا چاہیے، اگر ہم اس برادری کے بندشوں کو ختم کر دینا تو میں سمجھتا ہوں بہت اچھے اچھے رشتے ہمارے بچوں کے لیے انتظار کر رہے ہیں۔ لیکن ہم اس سے باہر تو نکلیں، ہم بنا لیں کہ ہماری ایک ہی برادری ہے، وہ ہے مسلمان ہونا۔ تو مجھے امید ہے یہ واقعہ آپ لوگوں کو بہت پسند آیا ہوگا، اس کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔